الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، عمل کرنے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، وہ ہے زندگی میں بے برکتی کے اسباب۔ آج ہماری زندگی میں برکت نہیں رہ چکی، برکت ختم ہو چکی۔ ہماری زندگی میں بولا جائے، ہماری روزی روٹی میں بولا جائے، ہماری کمائی میں بولا جائے، ہر جگہ برکت دھیرے دھیرے ختم ہو چکی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ مختصر وقت میں گفتگو کی جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ
اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا، اور ایک دن ہمیں اس دنیا سے بلا لے گا، ہماری موت واقع ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب لے گا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا جنت کی شکل میں، اور برے لوگوں کو برا بدلہ جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت اور بندگی کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت ساری نعمتوں سے ہم اور آپ کو نوازا۔ ہمیں جو نعمتیں ملی ہے، زندگی گزارنے کے جو وسائل اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، وہ اسی مقصد سے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے رب کی عبادت اور بندگی کریں، اور پھر مرنے کے بعد ہم اور آپ کا جو اصلی گھر ہے جنت کی شکل میں، اس جنت میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم نہ آخرت کو بنانے میں کامیاب ہو سکے، نہ ہم دنیا کے اندر چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری آخرت کامیاب کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں نہیں سدھار سکے؟ وہ اس وجہ سے نہیں سدھار سکے کیونکہ ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن عملی طور سے ہم اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم عملی طور سے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں، ہم گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے ہماری آخرت ناکام ہو چکی ہے۔ اور دنیا کیوں ناکام ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری سے دوری اختیار کر لی، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر ہماری دنیا کی زندگی کو بھی تنگ حال بنا دیا، مصیبت اور پریشانی والی بنا دیا، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے، میرے ذکر سے دور بھاگیں گے، میری عبادت اور بندگی سے دور بھاگیں گے، مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں رب کی عبادت اور بندگی نہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں، اپنے معاملات میں بگاڑ پیدا کر چکا ہے، رب کو بھول چکا ہے، قرآن و حدیث کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو ایسے غافل اور سست لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی زندگی کو تنگحال بنا دوں گا، مصیبت اور پریشانی والی بنا دوں گا، اور یہی نہیں، قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی تنگحال اور مصیبت والی بنا دیا۔ آج ہم خوش نہیں ہیں، آج ہماری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آج ہماری زندگی میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ آپ اپنے آبا و اجداد کو دیکھیے، ہمارے باپ دادا کو دیکھیے، 200 روپیہ کماتے تھے، 400 روپیہ کماتے تھے، ان کے وقت میں وسائل زندگی بھی محدود تھا،
ایسی ترقی نہیں تھی جو آج ترقی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے آبا و اجداد بہت خوشحال کی زندگی گزارا، سکون کی زندگی گزارا، لیکن آج سب کچھ موجود ہے، زندگی ترقی کر چکی ہے، بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ پیسے کی ریل پیل ہے، سب کچھ زندگی کی دولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جتنا ہم کماتے ہیں اس کے باوجود ہماری کمائی میں پورا نہیں ہوتا۔ پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد بھی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، اختلاف ہے، قتل غارت گری تک کی نوبت آ چکی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری زندگی سے برکت کیوں ختم ہو چکی؟ آج ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ ہماری کمائی میں برکت کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کو ہماری کمائی سے، ہماری زندگی سے نکال لیا ہے، ہماری زندگی کو تنحال بنا دیا ہے، مصیبت زدہ بنا دیا ہے؟ آج کے خطبے میں اسی چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوست، سب میں پہلی چیز آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور وہی بابرکت ذات ہم اور آپ کو برکت دے سکتی ہے، ہماری زندگی میں، ہماری کمائی میں برکت ڈال سکتی ہے۔ لہذا ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سے ہی اپنی برکت کے لیے دعا کریں، برکت کے حصول کے لیے اللہ ہی سے دعا کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں برکت نہیں دے سکتا، ہماری زندگی میں کمائی نہیں دے سکتا، اللہ ہی کمائی دے سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ ہماری زندگی میں برکت نہیں، اس کی سب میں پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا نہیں دیتے۔ اسلام نے ہم اور آپ کو تعلیم دی کہ ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں گے، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جب ایک انسان گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں جائے، تو سب میں پہلے اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت نازل ہو۔ یہ چیز ہم اور آپ کو اسلام نے سکھائی ہے، لیکن ہم گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کو عام نہیں کرتے، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں۔ اسی طریقے سے عام لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے یہی تعلیم دی، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، لیکن ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے۔ ہاں، جس سے ہمارا مفاد ہے، جس سے ہمارا فائدہ ہے، ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ جن سے ہمارا مفاد نہیں ہے، یا چھوٹا ہے، ہم سے کمتر، ہم سے حقیر ہے، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو سلام کرنا ہم معیوب سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جبکہ یہ سلام کرنے سے جہاں جنت میں داخلہ ملے گا، جہاں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہی سلام کو عام کرنے سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا۔ اسی طریقے سے اسلام نے ہم اور آپ کو برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی تعلیم دی کہ جب کوئی شادی شدہ جوڑا جس کا نکاح ہو جائے تو میاں بیوی کو اس انداز میں برکت کی دعا دینا چاہیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی زندگی میں برکت ڈال دے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی کے ساتھ جمع کرے۔ یہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ان الفاظ میں مبارکبادی دینا چاہیے، لیکن ہم اس دعا کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو ہمیشہ دعائیں دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے تو ان کی زندگی میں برکت تھی، سکون تھا۔
ان الفاظ میں صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تمہارے اہل و عیال میں بھی برکت دے اور اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکت دے۔ اہل و عیال کی بھی برکت کی دعا کرتے تھے، مال کے برکت کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے کا مال دیکھ کر، ایک دوسرے کی دولت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، بربادی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیسے ہماری زندگی میں برکت آئے گی جب ہم دوسروں کی بربادی کے بارے میں سوچیں گے، دوسرے کے خسارے کے بارے میں، گھاٹے کے بارے میں سوچیں گے، تو ہماری زندگی میں کیسے برکت آئیں گی؟ دوسروں کے بارے میں ہم کھڈا کھودیں گے، اللہ ہماری زندگی میں کھڈا کھود کر ہم کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے برکت کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برکت کی دعا دینا چاہیے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز میں برکت کی دعا دینا چاہیے، تو نتیجے میں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر برکت ڈال دے۔ یہ سب میں پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ناشکرے۔ اللہ نے ہم کو بہت زیادہ دولت دیا، بہت زیادہ پیسہ دیا، بہت زیادہ مال کی فراوانی دی، لیکن اس کے باوجود ہم ناشکرہ بنا کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے خیر خیریت دریافت تو کرتا ہے، کیا حال ہے، کیسا دھندا پانی چل رہا ہے؟ ارے کیا بتاؤں، بہت زیادہ پریشان ہوں، گھاٹا ہو رہا ہے، مندی ہو رہی ہے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی تجارت اور کاروبار کے بارے میں برائی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ناشکرہ پن، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت رک جاتی۔ اللہ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، جیسا بھی رکھا ہے، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہونا چاہیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، تو اللہ تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمت پر میری حمد و ثنا بیان کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اس بات کو بھی جان لو، اگر تم ناشکری کرے، ہمیشہ دولت اور مال کے بارے میں رونا روتے رہے، گھاٹے کے بارے میں بولتے رہے کہ گھاٹا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خوش نہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، ناشکری کر رہے ہو، تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے، اللہ کی نعمت پر، اللہ کی دی ہوئی دولت پر شکر نہیں ادا کریں گے، ہمیشہ روتے رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ امیر تن کو غریب بھی بنا سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو مال چھین بھی سکتا ہے، جس طریقے سے آپ کو خوشحال بنایا ہے، آپ کو تنگ دست بھی بنا سکتا ہے۔ ایک مثال موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمَنَتْ كَانَتْ مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ اس بستی کو اللہ نے امن و امان دیا تھا، سکون دیا تھا، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اتنی نعمتوں سے نوازا تھا کہ چاروں طرف سے ان کو اللہ کی نعمتیں مل رہی تھی، چاروں طرف سے وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے تھے، امن و امان تھا، سکون تھا، اور اللہ کی نعمتیں، کھانا پینا، رہنے سہنے کے انتظامات، سب کچھ تھا، اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کرنے لگے، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان پر خوف ڈال دیا، ڈر اور خوف ڈال دیا، اور ان کو بھوکا بنا دیا، ان کو تنگحال بنا دیا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری سے بے نیاز اور قابل تعریف ہو۔ تو
تو اس لیے ہم شکر گزاری اپنے اندر پیدا کریں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ہم رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، برداشت سے کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مصیبت دیا ہے، اس میں یقیناً اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ یقین رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو صبر اور شکر کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنا چاہیے۔ صبر اور شکر کا ہمیشہ نیکی کی شکل میں بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری کمائی حرام کمائی بن چکی، آج ہم حلال چھوڑ کر حرام میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مالدار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پیسے والے بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ حرام طریقے سے حرام کاروبار کر کے بڑے بن رہے ہیں، امیر بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ آپ جتنا حرام کمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالے گا، آپ کی زندگی میں برکت کو ختم کر دے گا۔ یاد رکھیے، حرام کمائی سے کبھی بھی زندگی میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہم کو حلال کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو میں تم کو جو روزی دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو اللہ نے تم کو جو روزی دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے آپس کے مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز اور باطل طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، ایک دوسرے کو فریب دے کر، ایک دوسرے کو مختلف ہیلے بہانے سے اس کا پیسہ عائد کر، اس کا حق مار کر، اس طریقے سے دوسروں کا مال مت کھاؤ، دوسروں کا پیسہ مت کھاؤ ناجائز اور حرام طریقے سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں۔ اس کو ہم آسانی کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک مخلوق کتوں کو ہم نے دیکھا، کتا اور کتیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایک وقت میں 6 بچہ 8 بچہ یا 10 بچہ دیتی، ہم اور آپ نے دیکھا ہے۔ اتنا بچہ دینے کے باوجود بھی آپ نے شاید کبھی بھی اپنی زندگی میں کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جانور کو کوئی کھاتا بھی نہیں، کوئی اس کا گوشت تو کھاتا نہیں ہے، کوئی گوشت استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کا ریوڑ آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام جانور ہے، اس کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ بکری کو دیکھیے، آپ کو بکری کا ریوڑ ہر جگہ نظر آئے گا، کھیتوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، بکری کا ریوڑ ہی ریوڑ نظر آئے گا۔ اور یہ جانور 2 بچہ دیتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی اچھی بکری رہی تو 3 بچہ دیتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس جانور کو، اس بکری کو ہر روز بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو ریوڑ کی شکل میں ہر جگہ موجود نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس جانور کو حلال بنایا ہے، اس کے اندر برکت رکھی۔ تو آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حلال و حرام کے اندر اہمیت کس کو ہے؟ حلال کو اہمیت۔ حرام کتنا بھی ہو جائے، کتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ حلال ہے، تھوڑا سا بھی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ اس لیے اگر ہم برکت چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں چاہتے رشتہ داروں کے اندر، آپس کے اندر، تو ہمارے کو چاہیے کہ ہم حلال کاروبار کریں، حرام سے بچے۔ یہ حرام مال
نہ صرف یہ کہ اس سے برکت ختم ہوتی ہے، اس حرام کام کی وجہ سے، اس حرام کاروبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی بھیجتا ہے، آفت و بلاؤ بھی بھیجتا ہے، پریشانیاں بھی اللہ بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی اس حرام کاروبار کی وجہ سے کسی کی بد دعا کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کسی کا حق مارو گے، آپ کسی کا حق دباؤ گے، وہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، آپ کو سزا نہیں دے سکے گا، آپ کو قانون کے شکنجے میں نہیں پکڑوا سکے گا، تو کم سے کم اس کی زبان تو موجود ہے، اس زبان سے وہ آپ کو بد دعا تو دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے کسی کا حق مارا، ہم کو بد دعا مل رہی ہو، نتیجے میں ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، کوئی پریشانی گھر میں آ گئی ہو، کوئی حادثے کا شکار ہو گئے ہو، یہ اسی حرام کاروبار کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک مظلوم آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے بد دعا کرتا ہے اس ظالم آدمی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جب اللہ کے پاس ظالم آدمی کے حق میں دعا قبول ہو جائے گی تو یاد رکھیے، آپ کتنے بے بڑی اسٹیٹ ہو، کتنے بے بڑی امیر ہو جائے، کتنے عالی شان بنگلے کے مالک ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کرنے میں جو ہے طاقت رکھتا ہے میرے بھائی، یاد رکھیے۔ تاریخ گواہ ہے، اور ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا جو بہت امیر تھے، بہت زیادہ دولت مند تھے، لیکن آج اس حالت میں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا بھی حال ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہمارا ہو سکتا ہے معاملہ، اس لیے حرام سے بچنا چاہیے، کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بے برکتی اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بہت بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے پیسہ کماتے ہیں، گراہک بھی جھوٹ بولتا ہے، دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے۔ گراہک کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، ارے یہ سامان تم فلاں جگہ اتنے میں ملتا ہے اور تم اتنے میں دے رہے ہو، اور دکاندار کیسے جھوٹ بولتا ہے، میں جتنا کم منافع میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی اور نہیں دے رہا ہے، آپ تمام جگہ چکر لگا لو، چیلنج کرتا ہے، اگر وہ اتنے میں دے دیا تو میں آپ کو سامان فری میں دے دوں گا۔ اس طریقے سے جھوٹی کاروبار ہم کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ بھی بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، سچ بول کر کاروبار کرنا چاہیے، سچ بول کر تجارت کرنا چاہیے، حلال کاروبار کرنا چاہیے، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے رہنا چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔